ایمان کے صدقے میں ہر رنج ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ جس خلوص کے ساتھ عزاداری ہو رہی ہے اور یہ حق ہے حسین بن علی کا کہ مولا نے ہمیں کسی حال میں فراموش نہیں کیا، لہذا اتنی بڑی قربانی جو مولا حسین نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے کی ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ علی اکبر کی قربانی، مولا علی اصغر کی قربانی، مولا عباس کی قربانی، یہ سب کربلا ہے، لیکن کربلا کے ساتھ ساتھ مقصد کربلا کو بھی یاد رکھنا ہے۔ نماز مقصد کربلا ہے اور ماتم یہ کربلا ہے، نہ ہم کربلا کو فراموش کریں نہ مقصد کربلا کو فراموش کریں۔ تو یہ پیغام ہے، آج کی مجلس منسوب ہے مولا علی اکبر سے، اور علی اکبر نوجوانوں کے آئیڈیل ہیں، پسندیدہ ہیں۔ ایک پیغام دے کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ مولا حسین نے علی اکبر سے اذان صبح دلوائی، حالانکہ اذان مولا کا مؤذن دے رہا تھا، لیکن مولا نے اس دن اپنے مؤذن سے اذان نہ دلوا کر علی اکبر سے اذان اس لیے دلوائی کہ تمہیں عشق ہے علی اکبر سے، تو یاد رکھنا نوجوان جو علی اکبر کا عاشق ہو، جو عزادار ہو، اس کا کام فجر میں سونا نہیں ہے، آذانیں دینا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ علی اکبر تو ماتمی ہو، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ آپ مسلسل فضائل امام حسین اور اصحاب امام حسین سن رہے ہیں، کیا فضائل ہیں امام حسین کے؟ تو زندگی تھوڑی ہے، فضائل امام حسین زیادہ ہے۔ اور جہاں بیٹھے ہیں آپ، یہ جگہ جس جگہ مجلس ہو رہی ہے، میں نے بارہا کہا، کل بھی مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ جس جگہ بیٹھ کر ہم فرشدہ بچھا دیں اور وہاں ذکر فضائل اور مصائب کریں، یہ جگہ صرف وہ علاقہ، وہ گھر نہیں رہتی، یہ تو یوں بھی اللہ کی بارگاہ ہے، مسجد ہے، لیکن اگر یہ عام سڑک پر بھی ہو، عام مکان میں بھی ہو، تو یہ جگہ عام مکان نہیں رہتا ہے، کعبے کا مکان بن جاتا ہے، یہ کعبہ بن جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث کہہ رہے ہیں، جس مقام پر بھی 4 آدمی بیٹھ جائیں اور ذکر مولا حسین سنیں اور سنائیں، وہ مقام کعبے کا مقام ہے، نہیں ایسے سنیں جیسے سنا رہا ہوں، کعبے کا مقام، اور صرف کعبہ نہیں ہے بلکہ مولا فرماتے ہیں یہ مقام مشعر الحرام ہے۔ جو حج پر جا چکے ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے، اور جو واقف ہیں حج کے اسرار و رموز سے ان کے لیے عرض کرتا ہوں کہ کعبہ کیوں کہا؟ شاید اس لیے کہا ہو کہ کعبے میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے جب کعبے میں جائیے تو وہاں آپ کو زیادہ تر ایک ہی رنگ کے لوگ نظر آئیں گے، ایک ہی لباس کے لوگ نظر آئیں گے۔ شاید یہ کالا لباس آپ کو دنیا میں اسی لیے منفرد کرتا ہے کہ کالے لباس والے جب فرش ادا پہ جمع ہو جائیں تو یہ بالکل کعبے کی مثال لگنے لگتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ مقام حتیم کا مقام کہلاتا ہے۔ حتیم جانتے کیا ہے؟ کعبے سے ہٹ کر وہ چھوٹی سی دیوار جہاں 2 رکعت نماز مقام ابراہیم میں پڑھی جاتی ہے، یہ جگہ ایسی ہے جہاں جو 2 رکعت نماز پڑھ لے وہ دعا مانگے تو دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ تو مولا فرما رہے ہیں گھبرانا نہیں کہ کعبے نہیں جا سکے ہو، جہاں فرش ادا پہ حسین کا ذکر کر رہے ہو اللہ نے اسی جگہ کو حتیم بنا دیا ہے، اب جو دعا مانگو گے وہ رد نہیں ہوگی۔ پھر مولا فرماتے ہیں جس مقام پہ عزاداری ہو رہی ہے، بزرگ تشریف فرمائے میرے ساتھ دیں گے، جس مقام پہ عزاداری ہو رہی ہے یہ کعبہ ہے، یہی مقام مشعر الحرام ہے، یہی مقام جہاں بیٹھ کر آپ ذکر کر رہے ہیں، اتفاق ہے مسجد ہے، مصلے بچھے ہوئے ہیں، لیکن مولا فرماتے ہیں جہاں بھی مجلس ہو جائے وہ مقام مصلی بن جاتا ہے، عام بندوں کا مصلی نہیں، عرش والوں کا مصلی، عرش والوں کا مصلی بن جاتا ہے۔ مصلی وہ ہے جہاں عبادت کی جاتی ہے، مصلی پہ عبادت کی جاتی ہے۔ اور کیا ہے، اب آپ کو عرض کروں کہ جہنم میں جب لوگ جائیں گے، جہنم میں جب ڈالا جائے گا لوگوں کہ جہنم میں جاؤ، تو جنت والے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جہنم والے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، تو ایک مرتبہ اللہ سوال کرے گا کہ تمہیں معلوم ہے تمہیں جہنم میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ یہ مقام مصلی ہے، سن لیا آپ نے؟ اب جہنم والے جہنم میں جا رہے ہیں، تو ان سے سوال ہو رہا ہے جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ معلوم ہے کیا کہیں گے؟ ہاں ہمیں
شاید کوئی مصلح ایسا ہو جس پہ ایک ہی قوم بیٹھی ہوئی ہے، تو اب عرش پہ جہنم میں جانے والوں سے اللہ کہہ رہا ہے جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے جرم ہیں 2-3. ایک تو یہ ہم نے یتیموں کا خیال نہیں کیا، دوسرا جرم یہ ہے کہ ہم مصلے پر نہیں آئے، تیسرا جرم یہ ہے کہ ہم اعتراض کرنے والوں کے ساتھ ہو گئے تھے. جہنم میں اس لیے ڈالے کہ اعتراض کرنے والوں کے ساتھ ہوتے تھے. اب دنیا دیکھے اعتراض کس پر ہوتا ہے اور کون کرتا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. بہت آرام سے پیغامات ہوتے ہیں. جس مقام پہ آپ بیٹھے ہیں یہ مقام مولا فرماتے ہیں صرف حتیم نہیں ہے، کعبہ نہیں ہے، مشعر الحرام نہیں ہے، مصلی نہیں ہے، بلکہ یہی مقام جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے یہ مقام قبہ حسینی کا درجہ رکھتا ہے. قبہ حسینی کیا ہے؟ امام کے مرکز کے اوپر جو قبہ بنا ہوا ہے، یعنی یہاں بیٹھ کر آپ افسوس نہ کریں کہ مجھے کربلا جانے کا موقع نہیں ملا ہے. مولا فرما رہے ہیں جہاں مجلس ہوتی ہے وہی حسین کی قبر بن جاتی ہے. وہی مقام قبہ حسینی کا درجہ رکھتا ہے. قبہ حسینی پر بھی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. چلیے نوجوانوں کو ساتھ ملانے کے لیے ایک جملہ اور کر دیتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں جس جگہ تم بیٹھ کر ذکر حسین کر رہے ہو یہ مقام مزدلفہ کا مقام ہے. کون سا مقام؟ اب دیکھیے تقریر 2 طرح ہوتی ہے. میں نے اکثر کہا مصطفیٰ بھائی تقریر 2 طرح ہوتی ہے، ایک زور کی ہوتی ہے، ایک زور سے ہوتی ہے. اب آپ کی مرضی ہے آپ کون سی والی سننا چاہتے ہیں، چلا کر سننا چاہتے ہیں یا زور والی سننا چاہتے ہیں. درود پڑھے محمد والے محمد پر. عرض کرتا ہوں سرکار جہاں آپ بیٹھے ہیں نا یہ مقام مزدلفہ کا مقام ہے. ساری باتوں پہ بات نہیں کرتا، صرف مزدلفہ پہ میرے ساتھ توجہ رکھیں گے. مزدلفہ کا مقام ہے. مولا فرما رہے ہیں میں چھٹے معصوم سے پوچھوں مولا آپ کہہ رہے ہیں یہ مجلس ادا مزدلفہ ہے، مزدلفہ میں کیا ہوتا ہے معلوم بھی ہے؟ مزدلفہ میں کیا ہوتا ہے؟ مزدلفہ میں تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے کے لیے پتھر اٹھائے جاتے ہیں. کچھ عرض کر رہا ہوں آپ سے. کعبے میں جو شیطان ہے نا 3 مقامات پہ شیطان ان کی نشانی بنی ہوئی اور انہیں پتھر مارا جاتا ہے. پتھر نہ مارے تو حل نہیں ہوگا. اچھا آگے بتائیے ہم جو خطبہ دیتے ہیں جب مجلس شروع ہوتی ہے تو خطبہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بات کہاں سے شروع کرتا ہے آنے والا؟ زبردست. کیا کہنے؟ بسم اللہ سے نہیں، اعوذ باللہ سے. اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے. اللہ کا نام سب سے بڑا ہے، لیکن اللہ نے کہا مجھ سے پہلے مردود پہ لعنت کرو پھر میرا نام لینا. یعنی اگر وقت کے شیطان کو نہیں پہچانا تو رحمان کا نام لینے کا فائدہ نہیں ہوگا. اچھا آپ کو معلوم ہے یہ حضرت آدم کے مقابلے پر تھا اور اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو تو سب سجدے میں گرے، یہ نہیں گرا. تفصیل پھر کبھی عرض کروں گا، اجمالی طور پر سنیں گے کہ ایک مرتبہ یہ سجدے میں نہیں گرا. پروردگار نے پوچھا یا ابلیس وما منعک تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس نے منع کیا کہ جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہو اسے نہ جھکے؟ ہزاروں سجدے کی اپنی مرضی سے. اب اللہ کہہ رہا ہے تو سجدہ نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت اگر حکم پروردگار کے دائرے میں ہو تو عبادت بنتی ہے، ورنہ عادت تو ہے عبادت نہیں ہے. عبادت نہیں ہے، عادت ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہو سکتی. عبادت کب بنے گی؟ جب اللہ کے حکم کے دائرے میں ہو. تو اب عرض کرتا ہوں آپ سے کہ پروردگار نے جب سنا نا یہ سجدے میں نہیں جاتا، اس نے کہا کہ میں افضل ہوں اور یہ مفضول، میں آگ سے بناؤں یہ مٹی سے. پروردگار عالم نے کہا فخرج، نکل جاؤ، لعنت ہو تم پر. ایک مرتبہ لعنت کا توق پہنایا، اسے دربار سے نکال دیا. اچھا یہ نکل گیا یہ کہہ کر کہ میں بہکاؤں گا کسے؟ آدم کے بیٹوں کو. آدم کو بہکانا، آدم کے بیٹوں کو کیوں بہکائے گا؟ تو پرانے کافروں کی عادت ہے. کیا عادت ہے؟ لڑائی اصل سے ہوتی ہے، بدلے نسلوں سے لیتا پھرتا. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اب آدم علیہ السلام سے لڑائی اس کی ان کی وجہ سے مجھے خلافت مل گئی اور ڈیٹیل میں نے کہا پھر کر. لیکن خلافت ملنے پر ہی اکڑ گیا. یہ سمجھ رہا تھا میں خلیفہ بنوں گا، لیکن اللہ نے آدم کو بنا دیا. اب جب آدم کو بنا دیا اس پریشانی ہوئی، یہ اکڑ گیا. اس نے کہا میں تو نہیں جھوٹتا، پروردگار کے کہنے سے نہیں جھوٹتا. تو اس نے لعنت کا توق پہنایا، کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ پرانے کافروں میں سے تھا. مالک 2,000 سال سجدے کرتا تھا، تسبیح گھماتا تھا، داڑھی اس کی بھی ہے، پھر بھی کافر. پرانا کافر ممبر پہ تقریروں سے نہیں پکڑا جاتا، پرانا کافر تسبیح گھمانے سے نہیں پکڑا جاتا، داڑھی بنانے سے نہیں پکڑا جاتا، سجدے کرنے سے بھی نہیں پکڑا جاتا. مالک کا پکڑا جاتا ہے کہ جب خلیفہ کے بارے میں اجلاس ہوتا ہے.
پہ ہوا ایک فرش پہ ہوا، وہاں خلیفہ آدم تھا، یہاں خلافت علی کو مل رہی ہے. یہ بگڑ گیا. تو اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا اور سجدہ نہیں کیا. اللہ نے لعنت کا ٹاپ پہنا کے نکال دیا. اچھا یہ نکلا نا. کربلا کا سب سے بڑا فائدہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جیسے دل چاہے سنیے گا. لوگ پوچھتے ہیں آج یہ مجلسوں کا فائدہ کیا؟ 1400 برس ہو گئے، کیوں پرانی باتیں دہراتے ہیں؟ تو ہم نہ دہرائیں تو نقصان کیا ہو، اور اگر دہرا رہے ہیں تو فائدہ کیا ہے؟ آپ سنیں کہ کیا فائدہ ہے. اس سے بڑا فائدہ نہیں بیان کر سکتا. ایک جملے میں تعریف اور پھر اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں کہ ابلیس نے ایک مرتبہ کہا کہ پروردگار میں افضل ہوں، یہ مفضول ہوں، میں تو نہیں جھوٹا. آواز قدرت آئی تو پرانا کافر ہے، وکانا من الکافرین، اس کو لعنت کا ٹاپ پہنا اور دربار سے نکال دیا. یہ کہنے لگا میں تو بہکاؤں گا آدم کے بیٹوں. اللہ نے کہا جو ہمارے خالص بندے ہوں گے نا تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، تیری باتوں میں نہیں آئیں گے. تو یہ نکل گیا. اور سب سے پہلے بہکانے کے لیے کہاں گیا معلوم ہے؟ سب سے پہلے بہکانے کے لیے آدم کی زوجہ کے پاس گیا. بہت آرام دوستان، اب بات پہنچے گی تو میں آگے چلوں. سب سے پہلے بہکانے کہاں گیا؟ اگر کسی کو انکار ہے، کوئی پریشانی ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. یہ سب سے پہلے بہکانے کہاں گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی زوجہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ شیطان بہکا نہیں سکتا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. دلیل نہیں. اچھا میں حوا کی بات کر رہا ہوں، آپ ادھر ادھر نہیں جائیے گا. میں جناب حوا کی بات کر رہا ہوں. جناب حوا کو بہکانے چلا گیا، یعنی جن کی وجہ سے نکلا اللہ کے بارگاہ سے انہیں کو بہکانے پہنچ گیا نا بہکانے. اور کس کو بہکایا؟ اس بات کو روک کے بات کو آگے کرتا ہوں. نبی نے کیا فرمایا؟ حسین و منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے. یہ تو آپ نے ہزاروں بار سنا ہے کہ ہر بڑا اب ہر چھوٹا اپنے بڑے سے ہوتا ہے. میں اپنے بابا سے، وہ اپنے بابا سے، وہ اپنے بابا سے. لیکن یہ رسول حسین سے کیسے؟ اچھا یہ نہیں کہہ رہے کہ کل میرا دین بچائے گا تو میں اس سے ہوں گا. گود میں لے کے کہہ رہے ہیں جیسے ابھی میں یہ مجھ سے ہے ایسے ہی ابھی میں اس سے ہوں. بس یہ بات پہنچانی آ جا. حسین و منی والا میں تو حسین سنا ہے نا آپ نے، کئی بار سنا ہے. کوئی جملے مجھے حفیظ یہ مجھ سے ہے میں اس سے. یہ نہیں کہہ رہے 61 صدی ہجری میں جب میرا دین بچائے گا تب میں اس سے کہلاؤں گا. ابھی یہی جیسے یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے ایسے میں اس سے ہوں. لوگوں کو ایک جملہ سمجھ میں آیا، دوسرا سمجھ میں نہیں آیا. حسین و منی تک تو ساری امت آ گئی، من الحسین کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. من الحسین کیا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں من الحسین کیا ہے. میں حسین سے، یہ تو سیدھا مفہوم ہے کہ زہرا کا بیٹا ہے سلام اللہ علیہا، تو آپ سے. اچھا چھٹے معصوم کی ایک حدیث ہے، سننا چاہیں گے؟ چھٹے مولا فرماتے کہ جب کسی نے آگے پوچھا مولا اتنی محبت جو ماں باپ کو اولاد سے ہوتی ہے وہ اولاد کو والدین سے کیوں نہیں ہوتی؟ ہے ہر ایک محبت اپنے ماں باپ سے اتنی ہے جتنی ماں باپ کو ہم سے نہیں. عرض کروں کیسے؟ ماں باپ بیمار ہو جائیں، ڈاکٹر کہے 10 لاکھ لگیں گے. پہلا خیال یہ آئے گا 10 لاکھ ان پہ لگا تو بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ تم سے نہیں ہے، بچے تم سے ہیں. نہیں بڑے آرام سے سنا. ماں باپ مجھ سے نہیں، میرے بچے مجھ سے ہیں، میں ماں باپ سے ہوں. چھٹے معصوم جو پوچھنے والا کہہ رہا ہے مولا اتنی محبت جتنی ماں اور باپ ہم سے کرتے ہیں ہم کیوں نہیں کر پاتے ان سے؟ مولا نے فرمایا اس لیے کہ تم ان سے ہو، وہ تم سے نہیں. وہ تم سے نہیں ہے، تم ان سے ہو. ذرا سے پیسے خرچ کرنے کی بات آئے تو خیال آتا ہے اگر پیسے ان پہ لگا دوں میرے اولاد کا کیا ہوگا؟ چلو دل بڑا کیا اور 10 لاکھ کا آپریشن کرانے کے لیے نکلے تو پہلا سوال ڈاکٹر سے ہوتا ہے 10 لاکھ دے دوں یہ کتنے دن زندہ رہے گی؟ یعنی تمہارے ذہن میں ان کی موت رہتی ہے. اور جب تم بچپن میں
کی گود میں تھے اور یہ طبیب کے پاس گئے تھے تو یہ کہہ رہے تھے ہمارے جسم کا ایک ایک قطرہ نکال لو، میرے بچے کو بچا لو. یعنی تمہارے ذہن میں ان کی موت رہتی ہے اور ان کے ذہن میں تمہاری حیات رہتی ہے. کیوں رہتی ہے؟ اس لیے کہ یہ تم سے ہے، تم ان سے نہیں ہو. تم ان سے ہو، یہ تم سے نہیں ہے. ایک ہی گھرانہ ہے، ایک ہی گھرانہ ہے. جہاں محمد سے حسین ہے، حسین سے محمد ہے، تو محمد پر علی اکبر بھی دینا پڑے تو حسین کو کوئی پریشانی نہیں. کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے لہذا علی اکبر جیسا بیٹا بھی قربان کرنا پڑے گا. جھولے سے اصغر بھی دینا پڑے، عباس جیسے کہ بازو دینے پڑے، کوئی پریشانی نہیں ہے. سب خرچ کر دیا حسین. حسین و منی وانا من الحسین، حسین و منی وانا من الحسین. پہلا جملہ تو سب کی سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کا بیٹا ہے بیٹی کے ذریعے سے، لیکن یہ من الحسین کیا ہے؟ میں حسین سے. یا رسول اللہ یہ سمجھ میں نہیں آیا. آپ سے حسین ہے، آپ حسین سے کیسے ہیں؟ اور ابھی پیدا ہوتے ہی یہ تو آپ کی بیٹی کا بیٹا ہے، ابھی کچھ نہیں کیا حسین نے، ابھی دین بچایا نہیں، کربلا آیا نہیں، عباس کی ولادت نہیں ہوئی. یہ ابھی آپ سے کیسے؟ آپ اس سے کیسے؟ کہ یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے تو یہ تو مجھ سے، لیکن میں بھی اس سے ہوں، میں اس کی وجہ سے ہوں. اب سننا حسین حسین کتنا ضروری ہے. اللہ کے نبی بتائیے حسین آپ سے کیسے؟ اب ایک مسئلہ نوجوانوں کے سامنے رکھتا ہوں، آج کی مجلس اسی طرح چلے گی. ایک نوجوان، کوئی نوجوان مجھے بتائے، کیا بتائے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت اسماعیل بڑے ہیں یا حضرت امام حسین بڑے ہیں؟ امام حسین بڑے ہیں. اب آپ کے عقیدے میں کربلا ہے ضلع عظیم، اسماعیل کو بچا لیا اور امام حسین شہید ہو گئے. امام حسین شہید ہوئے اور شہید ہوتے ہی شہید سید الشہداء ہو گئے. تو آپ کے مذہب میں یہ بتائیے چھوٹے پہ جان دینا ہلاکت ہے کہ شہادت ہے؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ چھوٹے پہ جان دینا ہلاکت ہے کہ شہادت؟ ہلاکت. بڑے پہ جان دینا شہادت. اب یہ بتاؤ کہ حسین تمہارے عقیدے میں سید الشہداء ہیں یا نہیں ہیں؟ سید الشہداء. تو اسماعیل چھوٹے ہیں یا بڑے؟ گھبراتے کیوں؟ میں نے عرض کیا تھا اسماعیل محمد کا پسینہ ہے، حسین محمد کا لہو ہے. لہو افضل ہوتا ہے پسینے سے. درود پڑھو محمد وال محمد. پریشان کیا میں نے؟ لیکن یہ بات نہیں سمجھی نوجوانوں نے تو موضوع آپ تک نہیں پہنچے. حسین و منی وانا حسین، میں حسین سے ہوں. اور اس کی کئی تفسیریں ہیں، ایک دو نہیں، کئی تفسیریں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. میرا حسین مجھ سے، میں حسین سے. کا حسن مجھ سے، علی مجھ سے، زہرا مجھ سے. لیکن اکیلے حسین کے لیے کہا یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. اللہ کے نبی یہ مجھ سے ہے تو سمجھ میں آیا، میں اس سے ہوں سمجھ میں نہیں آیا. تو ہمارے عقیدے میں اسماعیل چھوٹے ہیں، محمد امام حسین بڑے ہیں. تو چھوٹے کو بچانے کے لیے اگر جان دے تو اللہ کہہ رہا ہے صبح عظیم میں بدل دی قربانی. تو سمجھ میں نہیں آ رہی بات. پھر سید الشہداء بھی. تو سوال ہوا ہم سے مجلس میں کہ آپ بتائیے جب حسین چھوٹے بڑے ہیں، اسماعیل چھوٹے ہیں، تو چھوٹے پہ جان دینا ہلاکت ہے کہ شہادت ہے؟ ہم نے کہا ہلاکت ہے. کہ پھر حسین نے اسماعیل کو بچا لیا تو حسین مولا سید الشہداء کیسے ہو گئے؟ تمام شہداء کے سردار کیسے ہو گئے؟ ہم نے کہا عقل کے اندھو تمہیں یہ معلوم ہے کہ محمد امام حسین نے کس کو بچایا؟ توجہ میری جانب رہے. کس کو بچایا؟ کہنے لگے اسماعیل کو. ہم نے کہا ظاہر میں اسماعیل کو بچایا، باطن کا پتہ ہے کس کو بچایا؟ کیا کس کو بچایا؟ اب سننا، اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی دو زوجان، ایک کا نام ہاجرہ ہے، ایک کا نام ہے سارا. سارا کا بیٹا ہے اسحاق، اسحاق کا بیٹا ہے یعقوب، یعقوب کا لقب ہے اسرائیل. اور جتنے بھی اولاد اسرائیل ہیں وہ سب کہلاتے ہیں بنی اسرائیل. قرآن میں ایک نسل تو چل رہی ہے بنی اسرائیل سے، ایک نسل ہے جس میں ہاجرہ ہے، ہاجرہ کا بیٹا اسماعیل ہے، اسماعیل کے بعد عدنان ہے، پھر خیر ہے، پھر قصی ہے، پھر ابن مناف ہے، پھر جناب عبد المطلب ہے، پھر جناب ہاشم ہے، پھر جناب عبد المطلب ہے، اور اس کے بعد عبداللہ اور جناب ابو طالب، اور پھر ان سے
بنیادی تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہاں 4414 نبی مسلسل ہیں، یا کوئی نبی نہیں ہے اسماعیل کی اولاد میں، ایک نبی ہے جس کا نام ہے محمد، جو ہم سب کا ہے سردار۔ اب سنو، چھری چل رہی ہے اسماعیل کے گردن پر، اللہ کہہ رہے کون بچائے گا؟ تو کسے بچائے گا؟ اسماعیل کو۔ اسماعیل کو ظاہر میں بچائے گا، پس منظر میں محمد کو بچائے گا، اس لیے کہ اگر آج اسماعیل کٹ گئے تو محمد دنیا میں آ نہیں سکتے۔ تو حسین نے اسماعیل کو ظاہر میں بچایا ہے، باطن میں محمد کو بچایا، باطن میں محمد کو بچایا۔ اگر حسین قربانی نہ دے تو نبی دنیا میں نہ آئے۔ پریشان تو نہیں میری بات سے؟ اگر امام حسین قربانی نہ دے، وعدہ نہ کرے، تو نبی دنیا میں نہ آئے۔ اگر چھری چل جائے اسماعیل سے تو دنیا میں نہیں آئے۔ اسی لیے نبی کہہ رہے ہیں تم نے پہچانا نہیں۔ اگر یہ عالم اروا میں وعدہ نہ کرتا اور اسماعیل پہ چھری چل جاتی تو میں دنیا میں نہیں آتا، تو حسین نہیں ہوتا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ یہ مجھ سے ہے، یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، لیکن میں اس سے ہوں۔ اس نے وعدہ کیا تو میں دنیا میں آیا، اس نے وعدہ کیا تو میں دنیا میں آیا ہوں۔ اگر یہ وعدہ نہ کرتا تو میں دنیا میں نہیں آتا۔ اسی لیے نبی نے کہا حسین منی وانا من الحسین۔ کیا فائدہ ہے اس قربانی کا؟ کربلا کی قربانی کا فائدہ کیا ہے؟ سنیں گے۔ پروردگار عالم نے حکم دیا تھا ابراہیم اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کرو ہماری راہ میں، تو اسماعیل وہ تابعدار فرزند کہ اللہ ہر ایک کو ایسا بیٹا نصیب فرمائے۔ آ کر کہا باپ نے کہ میرے لال میں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا ہے؟ کہ میں آپ کو قربان کر رہا ہوں۔ اسماعیل چھوٹے ہیں، امام حسین بڑے ہیں، اور کیونکہ کائنات کے سب سے بڑے انسان کو بچایا اس لیے علی شہید ہیں، حسین سید الشہداء ہے۔ کیونکہ نبی سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں، جس نے نبی کو بچایا ہو وہ سید الشہداء ہے، تمام شہداء کے سردار۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آواز دی اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں قربان کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں۔ 1 مہینے پہلے کی بات ہے، 20 دن پہلے کی بات ہے، ایسے ہی ہے نا؟ 20 دن پہلے منائی نا قربانی آپ نے، 20-25 دن پہلے جانوروں کی قربانی دی، لائے لاکھ کا بتایا 2 لاکھ کا قربانی دی ہے نا اللہ کی راہ میں۔ اور سب کا عقیدہ ہے جتنا تازہ جانور ہوگا اسی پہ بیٹھ کے پلے سرات عبور کریں گے۔ اب مرضی ہے لوگوں کی، کوئی گائے بھینسوں کے ساتھ پلے سرات عبور کرے، کوئی علی اور محمد کے ساتھ پلے سرات عبور کرے، یہ دنیا کی مرضی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں قربانی پیش کرتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ یہ ہمیں پلے سرات عبور کروا دے گی، اللہ کی راہ میں مال قربان کرتے ہیں ابراہیم کی سنت میں۔ لیکن جب امام حسین نے قربانی دی تو پریشانی شروع ہو گئی۔ امام حسین نے کیسی قربانی دی ہے؟ اسماعیل کو کہا، اسماعیل نے کہا آپ قربان کر ڈالیں، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ کیا پائیں گے؟ صابرین میں سے پائیں گے۔ صبر کب ہوتا ہے؟ کمال صبر مصیبت کو ہوتا ہے۔ اب آؤ میں تمہیں شکر کی ایک منزل دکھاتا ہوں اور رحمت تمام کرتا ہوں۔ ایک منظر تو یہ ہے کہ امام حسین نے وعدہ کر لیا اللہ سے کہ میں بچاؤں گا۔ اللہ نے چھری کو رکوا کر حضرت جبرائیل کے ذریعے سے دمبا بھیجا، دمبا قربان ہو گیا۔ آج ہمیں بھی حکم ہے دمبے قربان کرو، جانور قربان کرو، اور اسماعیل بچ گئے۔ نسل اسماعیل میں نبی آ گئے۔ ایک سلسلہ تو تفسیر کا یہ ہے، ایک تفسیر جس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے وہ میرے ساتھ تھوڑا سا مل کر میرا حوصلہ افزائی کریں گے تو میں بات آپ تک پہنچا دوں گا۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ اسماعیل کے گلے پہ چھری چل رہی ہے۔ کہاں ہے اسماعیل؟ مینا میں لیٹے ہوئے۔ اسماعیل کے گلے پہ ہے چھری، اور اللہ کہہ رہا کون بچائے گا؟ امام حسین نے وعدہ کیا میں بچاؤں گا۔ تو ایک مرتبہ بدل گئے قربانی ذبح عظیم میں، کربلا ذبح عظیم۔ اب یہیں سے ایک رخ اور دکھایا علماء نے، تفسیر لکھنے والوں نے، دقت کرنے والوں نے۔ انہوں نے کہا ایک منظر تو یہ ہے کہ ابراہیم کا پالا کہاں لیٹا ہے؟ مینا میں، قربان ہو رہا ہے اللہ کی راہ میں۔ ایک اور منظر دیکھو قربانی کا، وہ کیا ہے کہ علی بستر رسول پر ہے اور بستر کو کافروں نے گھیرا ہوا ہے۔ مینا میں لیٹا ہے ابراہیم کا پالا ہوا، اور مکے میں بستر رسول پہ لیٹا ہوا ہے جسے محمد نے پالا۔
جب میری سوئی جو دن میں سورج کی روشنی سے نہیں ملتی تھی، رات میں نبی آتے تھے تو آپ کے نور سے مل جاتی تھی، تو مجھے بتاؤ چادر کے نیچے نبی کسے لٹائیں گے؟ اگر بلب بند ہو جائے تو پکڑے نہیں جائیں گے کہ محمد نہیں ہے۔ ضرورت ہے ایسے نور والے کو لٹائیں جس کے ماتھے سے بھی ایسا نور نکلتا۔ عشق علی بولتا۔ اور عرض کروں آپ سے کیا کیا کس شان سے نعرہ لگا، قلندر کے نعرے، ولیوں کے نعرے، نبیوں کے نعرے، ایسے ہی کہا نا قدرتوار میں اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، نعرے صرف زہرا کے ہیں، نعرے صرف زہرا کے۔ کس کے؟ زہرا کے خدا کا نعرہ ہے، زہرا کے بابا کا نعرہ ہے، زہرا کے بچوں کے نعرے ہیں، زہرا کے شوہر کا نعرہ ہے، کسی اور کا ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ سارا دین زہرا کا ہے، سارا دین زہرا کا ہے۔ کیسے ہے؟ یہ اس کے باپ کا لایا ہوا ہے، اس کے شوہر کا پھیلایا ہوا ہے، اس کے بیٹوں کا بچایا ہوا۔ درود پڑھیں مرتبہ مل کے بابا۔ تو ابراہیم کہہ رہے میرے لال چھری کے نیچے لیٹ جاؤ، تو بیٹا کہہ رہا میں لیٹ جاؤں گا، آپ مجھے صابرین میں سپائیں۔ اور رسول کہہ رہے ہیں علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، علی کہہ رہے ہیں آپ مجھے شاکرین میں سپائیں۔ مصیبت پہ کیا ہوتا ہے، نعمت پہ کیا ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ امامت اور نبوت۔ علماء نے لکھا نبوت اور امامت پہ فرق یہ ہے کہ جہاں امتحان کو نبوتیں مصیبت سمجھتی ہیں اور صبر کرتی ہے، وہاں ہمارا ہر امام شکر کے سجدے کرتا ہوا چلتا۔ اور ممبر سے کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا، ادھر ادھر کی نہیں کر رہا۔ علی مولا نے شکر کا سجدہ کیا اور شکر کا سجدہ کر کے لیٹ گئے۔ رسول کی جان بچی یا نہیں بچی؟ بچی یا نہیں بچی؟ بچ گئی۔ اگر علی نہ لیٹے کون مارا جائے گا؟ اسماعیل پہ چھری چلی، اسماعیل کا تو شہید ہو گئی، لیکن اگر علی نہ لیٹے نبی پکڑے جائیں گے۔ علی بھی بچا رہے ہیں رسول کو، حسین بھی بچا رہے ہیں رسول کو، توجہ کر رہے ہیں۔ بستر پہ لیٹ گئے شان سے، اور جب بستر پہ لیٹ گئے چین کی چادر اوڑھ کر، اور بہادری تو آپ کو معلوم ہے علی کی ہے، اگر کوئی چادر آ کے ہٹائے گا اور وہ پوچھے گا علی محمد کہاں ہے، تو علی آرام سے کہیں گے نیند کیوں خراب کی؟ وہ اس نے پوچھا کہ آپ بستر رسول پہ کیوں، آج محمد کہاں ہے؟ تو علی نے کہا کیا میرے پاس امانت رکھوا کر گئے تھے، مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ میرے پاس امانت رکھوائی تھی جو مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ ارے محمد بادشاہ ہے، جہاں جائے جہاں جائے۔ اور پھر علی چلے گھر والوں کو لے کر رسول کی امانتیں بانٹ آ گیا 2000 کا لشکر، اور اس نے کہا 2000 3000 کا لشکر آ گیا، اور اس نے کہا کہ ہم 3000 ہیں۔ علی مولا نے عورتوں کو پیچھے کر دیا۔ آپ بہت آرام سے سنتے ہیں، کوئی اور ہوتا تو عورتوں کے پیچھے چلا جاتا۔ یہ علی ہے، علی عورتوں کو پیچھے کر رہا ہے۔ زہرا پیچھے ہو جاؤ، فاطمہ بنت اسد پیچھے ہو جاؤ، ہم خود دیکھ لیں گے۔ یہ 3000 کا لشکر علی کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ سامنے آیا اور انہوں نے کہا ہم 3000 ہیں۔ کثرت سے علی کو نہیں ڈرانا، کثرت پہ بات نہیں کرنا۔ خدا کی قسم جو جنگوں میں میری تلوار روکے گا بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ اگر تلوار نکل گئی میدان میں، ابھی میان میں ہے تلوار، ابھی صرف بات کر رہے ہیں، اگر تلوار نکال لی تو جو ہاتھ روکے گا نا وہ بہت دور ہے۔
क्यों कैसे सो गए? शुक्र कर, शुक्र कर। मैंने कहा हवाई बात नहीं, कुरान कहता है वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह अल्लाहु रऊफुन बिल इबाद। ऐ अली इतना भरा है तेरा सोना कि हम अपनी मर्जियां तुझे दे रहे हैं, तेरा सोना हम ले रहे हैं, मर्जियां तुझे दे रहे हैं। ये हुआ क्या? दोनों इम्तिहान अल्लाह ने दिए। इस्माइल भी नबी, मोहम्मद भी नबी। इस्माइल भी अल्लाह के हुक्म से लेते, अली भी हुक्म खुदा से लेते, लेकिन फर्क है दोनों की नीयत में। एक शुक्र कर रहा है, एक सब्र कर रहा है। तो परवरदिगार इनाम कैसे देगा? क्या इनाम आसमान से आएंगे? और दोनों आएंगे। मालिक कैसे? का सब्र का इम्तिहान, सब्र में अलग मिजाज है, सब्र का इनाम अलग है, शुक्र का इनाम अलग देंगे। मालिक क्या देगा? का सब्र करने पे दुम्बा भेज देंगे और शुक्र करने पे मर्जियों का मालिक बना देंगे। शुक्रिया। मैंने आपका बहुत वक्त लिया, मैं तमाम करता हूँ कि बच गए इस्माइल, और इस्माइल के जरिए से नबी और हुसैन हो गए सैयद शुहदा करबला। एक तफसीर तो यह है हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन की, कि हुसैन मौला ने नबी को आने से बचा लिया, कत्ल होने से बचा लिया, नबी दुनिया में आ गया। तो नबी कह रहे हैं मुझसे हमें इससे। और करबला का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि शैतान वहां पहुंचा, कहां? हवा को बहकाने, सिर्फ हवा को बहकाने आया। इस्माइल चले बेटे को लेकर, तो इस्माइल को बहकाने आ गए। इस्माइल ने पत्थर उठाया, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, हाजरा के पास आ गए। उन्होंने ही पत्थर उठा के देखा, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला, नबी के पास आ गए। कोशिश है किसी तरह से मोहम्मद दुनिया में ना आए। मोहम्मद नहीं आएंगे तो अली नहीं आएंगे, ज़हरा नहीं आएंगी, हसनैन नहीं आएंगे। कोशिश है, लेकिन अल्लाह को कामयाब करके रहेगा। अब सारे दुनिया में शैतान मिलकर कोशिश करे मेहदी ना आए, वो तो आएगा। समझो कर रहे हैं आप। एक मर्तबा कोशिश हुई शैतान की, माँ के पास भी गया, बेटे के पास भी गया, बाप के पास भी गया, यानी नबी के पास भी गया, ज़ौजा के पास भी गया, इस्माइल के पास भी गया। लोग पूछ रहे हैं करबला का फायदा क्या है? अरे इससे बड़ा फायदा क्या होगा? अब्बास की हैबत तो देखो, अब्बास का रोब तो देखो, अब्बास का जलाल तो देखो। जो शैतान आदम की ज़ौजा को बहकाने चला आता है, हव्वा को बहकाने आता है, हाजरा को बहकाने आता है, वहबे कल्बी की मां को बहकाने नहीं आता, सईद को बहकाने नहीं आता, करबला के 72 को बहकाने नहीं आता। नबियों के घर में चला गया, मक्के में आ गया, लेकिन ना आ सका तो करबला में। शैतान करबला नहीं आ सका, और कैसे कैसे बहकाता है। इस्माइल से कहने लगा क्यों अपनी जवानी लहू की वजह से चेहरा खिलता है, वरना तो अली के नाम से ऐसे चेहरा बन जाता है जैसे अफगानिस्तान। ये पाकीज़ा लहू है जो गरमा देता है। बस मैं तमाम करता हूँ कि मिना कुर्बानी की यादगार, लेकिन कुर्बानी मौकूफ हुई और इमाम ने नबी को दुनिया में आने दिया, और नबी कह रही है मुझसे हमें इससे। और मैंने अर्ज किया सबसे बड़ा फायदा इन मजलिसों का ये है, करबला का ये है कि शैतान हर जगह बहकाने जाता है, लेकिन करबला नहीं आ सकता, मजलिस अदा में नहीं आ सकता। ये अब्बास का रोब है, अब्बास का जलाल है। वहबे कल्बी अभी मुसलमान हुए, यहाँ आए हैं, उन्हें बहकाने नहीं आया, आदम की ज़ौजा को बहकाने आ गया। कैसे आता है बहकाने? कहने लगा क्यों अपनी जवानी कुर्बान कर रहे हो, क्यों अपनी जवानी? अब लोग हमसे कहते हैं ये काले कपड़े वाले ये ख्वाब की दुनिया में रहते हैं,
خواب دیکھا مجلس کرا لی، خواب دیکھا علم لگا لیا، خواب دیکھا تابوت بنا لیا، خواب دیکھا بارگاہ بن گئی، بشارت ہوئی۔ یہ خواب والی قوم ہے۔ ہاں ہم تو خواب والی قوم ہیں، اور آپ کون ہیں؟ مجھے بتائیے، وہ جو اسماعیل والی قربانی ہے وہ کہاں سے آئی تھی؟ وہ کوئی آیت اتری تھی؟ وہ بھی تو خواب دیکھا تھا نبی نے۔ آپ جو دل چاہے کریں وہ عبادت ہے، ہم جو کریں وہ عادت ہے۔ ہاں کمال نہیں ہے، ایک دن میں دو فتوے کیوں ہیں؟ اسماعیل کو بہکانے آیا، اپنی جوانی برباد کر رہے ہو، انہوں نے لاہور پڑھ کے پتھر مارا، پھر یہ گیا نبی کے پاس، نبی نے پتھر مارا لاہور پڑھ کر کہ آپ کیوں ایک خواب پہ اپنے بچے کو قربان کر رہے ہیں؟ اور پھر آیا ہاجرہ کے پاس، بند دروازے سے پتھر آیا، اس نے کہا آپ نے کیسے پہچانا؟ اب تینوں نے پہچانا اور آج بھی یادگاریں بنی ہوئی ہیں۔ آپ بھی شیطان پہ لعنت کیجئے، حسین کو سلام کیجئے، وہ شیطان یزید کے روپ میں ہو، وہ شیطان آج کے یزید کے روپ میں ہو، شیطان پہ لعنت کرنی ہے، حسین کو سلام کرنا ہے، چاہے وہ پردے والا حسین کیوں نہ ہو۔ عرض کر رہا ہوں آپ سے، تینوں کو بہکانے آیا نا، ماں کو، بیٹے کو، شوہر کو، اور کیا کہہ کر آیا؟ آپ نے سنا ہے کہ اپنی جوانی برباد نہ کرو، تو نبی نے پتھر مارا، یہ نوجوان تھے، اسماعیل نے پتھر مارا، نوجوان بہکاوے میں نہیں آنا، تم علی اکبر والے ہو، تم علی اکبر کے چاہنے والے ہو، بہکاوے میں نہیں آنا، پتھر مارا، پتھر مارا، یہ کہہ کر کہ تو شیطان ہے، تو ابلیس ہے۔ اس نے کہا کیسے پہچانا؟ کہنے لگا کہ جو نبوت میں شک ڈلوائے اس سے بڑا ابلیس کون ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ ابراہیم کے پاس گیا، انہوں نے پتھر مارا، کہا آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا جو وحی الہی میں شک ڈلوائے، جو نبی کے ذہن میں شک کرے، اس سے بڑا شیطان کون ہوگا؟ اور پھر ہاجرہ کے پاس گیا، انہوں نے بھی پتھر مارا، کہنے لگا تم تو گھر میں بیٹھی ہو، تم نے کیسے پہچانا؟ کہا جو نبی کی زوجہ کو گھر سے باہر لائے، اس سے بڑا شیطان کون ہوگا؟ پڑھتے انسان تھکتا ہے، نہ سنتے زندگی گزر جائے، زندگی تھوڑی ہے، فضائل کم ہے، فضائل زیادہ ہے، زندگی تھوڑی ہے۔ عرض کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کا مقدر یہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ اسی ذکر میں بیٹھے ہوں گے، کل انشاءاللہ عرض کر دوں گا، کوئی بات۔ اب بات تمام، ایک تفسیر یہ ہے حسین بن دیوانہ کی طرف سے، دوسری تفسیر کیا ہے؟ دوسری تفسیر یہ ہے، ایک جملے کہ 11 شعبان علی اکبر آئے امام حسین کے ہاتھ پر، 3 شعبان کو حسین تھے محمد کے ہاتھوں پر۔ علی اکبر اور نبی میں کوئی فرق نہیں، ایک ہے نا دونوں۔ جیسے ہی علی اکبر آئے نا امام حسین کے ہاتھوں پر، تو جبرائیل نے آ کر کہا اے مولا حسین، دیکھ رہے ہیں کیسی تفسیر مکمل ہو رہی ہے حدیث میں، کیسے کہا 3 شعبان کو محمد نے آپ کو پالا تھا، 11 شعبان کو آپ محمد کو پال رہے ہیں۔ کل آپ اس محمد کے ہاتھوں پہ تھے، آج محمد آپ کے ہاتھوں پر ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، تفسیر مکمل کر دی علی اکبر۔ علی اکبر دنیا میں آ گیا، کیسا ہے شہزادہ علی اکبر؟ حسین آقا صدقے بانٹ رہے ہیں، 3 دن سب پہ بیٹھے، امام نے دیکھا سب آ گئے، لیکن جس کا حق ہے وہ نہیں آئی۔ ایک مرتبہ آواز دی اے فضا، جی مولا، جس کا حق نہیں ہے وہ تو آ کر مانگ رہا ہے، علی اکبر ایسے زمین والوں سے زیادہ عرش والے قطار لگا کر سب پہ گر رہے ہیں۔ اے بیوی، جس کا حق بنتا ہے وہ نہیں آئی، جاؤ میری زینب کو بلا کے لاؤ۔ تو ایک مرتبہ فضا چلی اور کہنے لگی مولا وہ بھی آپ کی طرح خوش ہے اور وہ بھی علی اکبر کا صدقہ بانٹ رہی ہے، صدقے بٹ رہے ہیں، دنیا لے کر جا رہی۔ مولا نے فرمایا مگر بلا کے لاؤ بہن کو۔ بہن آ گئی، چوکھٹ پہ کھڑی تھی، حسین آقا نے استقبال کیا، آواز دی، بہن غریب سمجھا تھا بھائی، آپ نے مانگا نہیں ہم سے۔ کہنے لگی کائنات میں حسین سے بھی زیادہ کوئی امیر ہے، حسین سے بڑا کوئی امیر ہے، تو پھر آپ نیک نہیں لیں گے؟ بھائی خوش ہو تو بہنوں کو کچھ دیتے ہیں، ارے میرے گھر میں اکبر آیا ہے، کچھ لوگ ایک مرتبہ وہ بھی علی کی بیٹی ہے، کہا بھیا میں نے اللہ سے ایک چیز مانگی تھی مجھے مل گئی۔ کیا مانگا؟ تو نے اکبر مانگا تھا، میں نے تیرے ہونٹوں کی خوشی مانگی تھی، میں دیکھ رہی ہوں جب سے اکبر آیا ہے تیرا ہونٹ کھلے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، اے بھیا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ مولا نے سنا نا، کہا میں کچھ دوں گا، پھر منع تو نہیں کرو گے؟ کہا نہیں منع نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ حجرے میں گئے، وہاں پر جناب لیلا لیٹی ہیں، آرام کر رہی۔ ایک مرتبہ آقا کو دیکھا، آقا کنیز کو بلایا ہوتا، آپ نے زحمت
چاہتے ہیں؟ کہا میں چاہتا ہوں اپنی سب سے پیاری چیز بہن کو دے دوں. مولا دے دیں. کہا پھر سنو مجھے علی اکبر سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہے, میں علی اکبر دے دوں؟ کہا ہاں دے دیجئے. کہا پھر بیٹا کہہ کے تو نہیں بلاؤ گی کہ میری بہن کو خیال آ جائے؟ ایک مرتبہ لیلا نے عظمت بی بی زینب سلام اللہ علیہ میں جملہ کہا. معلوم ہے کیا کہتی ہے؟ کہا مولا ایک علی اکبر, اگر اللہ 1000 اکبر دے تیری بہن پہ قربان کر سکتی ہے لیلا. علی اکبر دے دو. ایک مرتبہ مولا لے آئے, لا کر علی اکبر کو رکھا آغوش زینب سلام اللہ علیہ میں, اور ایک مرتبہ کہا زینب آج سے تم جانو اور علی اکبر جانو, آج سے تمہیں علی اکبر کو پالنا. دو آنسو آ گئے تو میں ممبر چھوڑ دوں گا. مقصد محل مجلس آنسو ہے. علی اکبر کو رونے کے لیے بیٹھے ہو, عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ لا کر گود میں رکھ دیا تو زینب ایسے چیخ مار کے روئی جیسے آپ شہادت علی اکبر کے روتے ہیں. ایک مرتبہ بی بی سے مولا نے پوچھا زینب میں نے تو بیٹا دیا پھر آپ روئی کیوں؟ ایک مرتبہ کہا حسین رو اس بات پہ رہے کہ اتنا حسین کوئی دکھانے کو نہیں دیتا ہے, تو نے تو مجھے پالنے کو دے دیا, تو نے تو مجھے پالنے کو دے دیا. اور پھر کہا لیلا کو کہنا, اس نے بڑا دل کیا ہے نا مجھے بیٹا دیا, لیلا سے کہنا میری دعا ہے کہ اللہ اس کو 18 برس کا کر دے تو میں جوڑی بنا کے تجھے واپس کر دوں. یعنی پالوں گی میں بیٹا تیرا, اور جب جوڑی بن جائے گی اس کی شادی کروں گی تو تجھے واپس کر دوں. لیلا بھی دن گن رہی, 18 برس کا ہو علی اکبر تو میرے پاس آ جائے, اور زینب بھی دن گن رہی ہے 18 برس کا ہو علی اکبر. جیسے دل چاہے سننا علی اکبر کی قسمت کہ 18 برس کا کربلا کے میدان میں ہوا. عزاداروں عاشور آ گئی. ایک مرتبہ مولا نے کہا اکبر ذرا جا کر اذان تو کہنا. علی اکبر جانے لگا. اب آپ کی ٹھہرو میرے لال, سنو نانا کے لہجے میں اذان دے دی, اور آہستہ نہیں دینا, بلند آواز سے دینا. میں کہوں مولا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, آپ کہہ رہے بلند آواز سے اذان. اکبر نے بھی پوچھا مولا بلند آواز سے اذان کیوں؟ کہنے لگے علی اکبر میں نہیں کہتا, تیری پھوپھیوں کی فرمائش, تیری پھوپھیوں نے کہا. تو اکبر نے کہا بابا سارا مدینہ جب تک مدینے میں رہے, مکے میں رہے, تعارف کسی اور طرح کراتے تھے. آج تعارف کا انداز بدلا ہے. بزرگان بیٹھے میرا ساتھ دیں گے, کیسے تعارف کا انداز بدلا ہے؟ بابا مدینے میں تو کہتے تھے میری بہن میری بہن, کربلا میں کہہ رہے ہو تیری پھوپھی. علی اکبر فرق کیا ہے؟ میری بہن ہی تو تیری پھوپھی ہے نا. رو کے کہنے لگا نہیں بابا کہو تیری بہنوں نے کہا ہے. آواز دی میری بہنیں کہہ رہی ہیں بلند آواز سے اذان دینا. تو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بابا کربلا میں اپنی بہنوں کی فرمائش پوری کر رہے ہو, میری بھی تو ایک بہن مدینے میں رہ گئی, میری بہن بھی تو مدینے میں رہ گئی. علی اکبر کیا چاہتا ہے؟ بابا میں تو نہیں جا سکتا, میری آواز کو مدینے پہ پہنچا. جاؤ اکبر تم اذان دو. علی اکبر نے اذان دی. اللہ اکبر میں اتنا سننا تھا. تاریخ میں 2 اذانیں محفوظ ہیں, ایک علی مولا کی اذان, ایک علی اکبر کی اذان. جب علی مولا نے آخری اذان دی تھی ہر کوئی مسجد دوڑا یہ کہہ کر کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جب علی اکبر نے اذان دی سغرا کھڑی ہوئی, نانی میرا اکبر آ گیا, نانا کے روزے پہ اذان دے رہا. آواز دی سغرا, اکبر نہیں آیا, اکبر نہیں آیا. یہ آواز علی اکبر ہے. عزاداروں پھر دن گزرتا رہا, ایک ایک کر کے شہید میدان میں جاتے رہے, اب کوئی نہ بچا. اکبر آیا بابا مجھے مقتل جانے دے. آواز دی علی اکبر میری طرف سے اجازت ہے, لیکن پہلے پھوپھی سے پوچھ, ماں سے پوچھ. علی اکبر آیا, ماں مجھے مرنے کی اجازت دے. کہنے لگی علی اکبر جنگل میں ایسے نہ کہنا میں مر جاؤں گی, میں مر جاؤں گی. آواز دی ماں زہرا کا لال اکیلا رہ گیا, فوجیں پکار رہی, میری غیرت برداشت نہیں کرے گی. آواز دی صحیح علی اکبر فی امان اللہ. ایک مرتبہ علی اکبر جانے لگا تو لیلا نے بھی کہا علی اکبر جس نے 18 برس برخوں میں پالا ہے نا اس ماں سے اجازت لینی. علی اکبر چلا. عزادارو شرما کے نہیں رونا, علی اکبر کا تذکرہ ہے اور حسین کو بڑا پسند ہے علی اکبر کا تذکرہ. سنو گے ایک مرتبہ مولا علی اکبر آئے ہیں خیمہ بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا میں. آ کے کیا دیکھا؟ ماں سجدے میں ہے. ایک مرتبہ ایڑیاں رگڑنے لگا, پانی تو جاری نہیں ہوا, ترکیب مل گئی. جیسے ہی ماں نے سجدے سے سر اٹھایا علی اکبر کو دیکھا, بیٹا کچھ چاہیے ہے؟ ہاں ماں. ایک سوال کا جواب دے دو, کیا مرتبے میں زیادہ ہوں یا میرا بابا زیادہ؟ آواز دی علی اکبر کیسی بات ہے, وہ زہرا کا بیٹا ہے, تو زینب کا بیٹا ہے. آواز دی اما پھر اتنا بتاؤ, اگر دادی نے یہ پوچھا
जवाब दीजिएगा। अजरकुम अल्लाह। अरे फूफी ने जो सुना, आवाज दी, जा अली अकबर, मैंने अपने बच्चे वारे थे कि तू बच जाए, लेकिन जाओ अली अकबर, खुदा हाफिज। अली अकबर चलने लगा। औलादे आपकी भी है, जवान बेटे आपके हैं, जहनों में रख के सुनना। एक मर्तबा चलने लगा अली अकबर तो तारीख में लिखा, सवार करा दिया हुसैन ने। अली अकबर जब चलने लगा ना तो किसी ने आवाज दी, जब घोड़ा तेज हुआ, आवाज दी, अली अकबर ठहर जा, अली अकबर रुक जा। क्यों रुक जाए अली अकबर? इसलिए कि तेरा बाबा पीछे गिर गया है। अब जो पलट के देखा, हुसैन ठोकरे खा रहे हैं, पीछे पीछे आते, वापस पलटा अली अकबर, ए बाबा ऐसे नहीं जा पाऊंगा। आवाज दी, काश तेरे भी मेरा जैसा बेटा होता। फिर मैं पूछता, जवान बेटे को मरने की इजाजत कैसे देते? अच्छा अली अकबर, एक हसरत है, अगर पूरी करो करबला में, बाबा मांगो, क्या मांगते हो? मैं सोचता था, बहन से कहता था कि अली अकबर से कहो कि बेटा बन के कुछ ले ले। कभी नहीं मांगा तूने। कहा बाबा फूफी का दिल में ख्याल ना आए, इसलिए आपसे सवाल नहीं किया। कहा आज कुछ मांगना चाहता हूं, कुछ देगा मुझे। क्या चाहते हैं बाबा? मैं तेरी शादी नहीं कर सका, सहरा नहीं सजा सका। अली अकबर, एक काम करूं? क्या करेंगे बाबा? अपने हाथों से तैयार करूं? बाबा कैसे तैयार करेंगे? बस ज्यादा कुछ नहीं, तेरे सर पे अमामा बांधेगा हुसैन। कहा नाना का अमामा बांध दीजिए। एक मर्तबा अली अकबर दो जानू होके बैठा, इमाम ने अमामा खोला, अदादार बांधना शुरू किया। अली अकबर को दूल्हा समझ के तैयार कर रहे हैं। सुनोगे, शरीयत कहती है जब अपने बच्चों को तैयार करो ना तो कुरान से पढ़ना, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। मगर शरीयत का वारिस हुसैन इन्ना अंज़लना नहीं पढ़ रहा, अमामा बांधता जाएगा, कहता जाएगा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारो अली अकबर घोड़े पे सवार हुआ। आवाज दी, अकबर एक इल्तिजा है, जब तक खोल मैं नजर आऊं मुझे मुड़ मुड़ के देखना मेरे लाल। अली अकबर चला। नबी के बेटे ने कहा, परवरदिगार गवाह रहना, अब तेरी तरफ, इस कौम की तरफ उसे भेज रहा हूं जो शक्ल में, सीरत में, सूरत में, शमाइल में हर लिहाज से मोहम्मद के मुशाबे है, गुफ्तार में, रफ्तार में ये मोहम्मद है। एक मर्तबा चला गया अली अकबर मैदान में। बस ज़हमत तमाम करता हूं, अभी अकबर मैदान में गया था ना, हुसैन खैमे पे तन्हा चहलकदमी कर रहे हैं। लैला से देखा नहीं गया। एक मर्तबा सजदे में सर रखा, ए याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, एक बार अली अकबर को हुसैन से मिला, एक बार मिला। बस अली अकबर वापस आए। आपको मालूम है, प्याज की शिकायत की, अंगूठी मुंह में रख दी। अली अकबर चले गए और बस वो आवाज आई जो अल्लाह किसी बात को ना सुनवाए। क्या आवाज है? ए बाबा, अली अकबर का सलाम, अली अकबर का सलाम। हुसैन दौड़े, एक मर्तबा गिर गए। हमीद कहता है, आवाज दे रहे थे, अकबर बाबा बाबा कहो, मुझे दिखाई नहीं देता मेरा लाल, बाबा बाबा कहो, मैं तेरे पास आता हूं। और आ गए हुसैन, एड़ियां रगड़ते हुए, कोहनियों के बल चलते हुए, और इस अंदाज में जैसे कोई बच्चा खिलौना ढूंढ रहा हो, और ऐसे जैसे यूसुफ से मिलने याकूब आए थे। और जब आ गए, देखा एड़ियां रगड़ रहा है, पूछा मेरे लाल क्या मामला है? बाबा कुछ नहीं, मुझे जल्दी से माँ से मिला दो, मुझे जल्दी से फूफी से मिलाओ। अकबर को उठाया, ना उठा अली अकबर, जमीन पे रखा। आवाज दी, अब्बास। अली अकबर नहीं उठता। कासिम, आना मोहम्मद, हबीब, और कहाँ हो मेरे शेरों? जब अली अकबर नहीं उठाना, इमाम ने फिर कोशिश की, बाल सफेद हो गए हुसैन मौला के। आवाज दी, अकबर तू जवान है, मैं बूढ़ा हूं, अब एक काम कर, मैं सुबह से लाशें उठा के थक गया, एक काम तू कर, एक मैं करूंगा। बाबा क्या करें? अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाल, मैं कमर से उठाऊंगा, अल्लाह किसी को ये बंदर न दिखाए। अब जो गर्दन में हाथ डाला, अरे जख्मी दिल इमाम के सामने आया, बैठ गए। अली अकबर सीने का जख्म को छुपा रहे थे। कहने लगा, दुश्मन ने पर्ची तोड़ दी, तेरा सब्र देखना चाहता। हुसैन ने कलेजे पे हाथ रखा, आवाज दी, ए नाना, करबला इब्राहिम को भी लाओ, इस्माइल को भी लाओ। न मेरे बच्चे के पट्टी बंधी, न मेरे बच्चे के हाथ बंधे, न मेरी आंखों पे पट्टियां है। और या अली कह के एक मर्तबा पर्ची खींची, अली अकबर का दिल साथ ले आई। इमाम ने आवाज दी, बच्चों आओ, अली अकबर उठाना। बच्चे आए, अली अकबर को समेटा, खैमे में ला
آواز دی فضا اکبر کی ماں کو لیا، علی اکبر کی ماں آئی، کبھی خیمے کے ایک پردے پہ کچھ ڈھونڈا، کبھی دوسرے پردے پہ کچھ ڈھونڈا، آواز دی بی بی اکبر آیا ہے، چلو گی نہیں؟ کہنے لگی اے فضا میں نے جب سے سنا ہے نا میرا بیٹا گھوڑے سے گر گیا، میری بینائی چلی گئی، مجھے دروازہ نہیں ملتا، اے بی بی دروازہ دکھاؤ۔ میں علی اکبر سے ملنا چاہتی ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا انهم لغوی ينقلبون۔ رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن ہمیں شبیر سے بھر دے، بچوں کو رکھ کر رضی اللہ کے تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی کم سن کو ملے ولولہ یون محمد، ہر ایک جمع کو علی اکبر سے جگر دے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو۔ پروردگار اس گرمی کے موسم میں پریشانی میں فرش ادا پہ بیٹھنے والوں کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ پرویز بھائی، ہمارے مصطفیٰ بھائی اور جتنے ہیں باپ یہ فرش ادا پر مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں برکت عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اسی طرح حضرت علی کی توفیق، ساری دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے، پرواہ نہیں ہے، دو لوگوں کو راضی رکھنا، ایک حسین کی ماں راضی رہے، ایک زمانے کا امام راضی رہے، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں مولا کے ایوان میں شمار فرما۔ تمام دعاؤں کی ایک دعا، ہر چھوٹے ہر بڑے، ہر امیر ہر غریب ہر مرد ہر مستور کو جو جا چکا اسے پھر سے، جو نہیں جا چکا مجھے سمیت ایک بار قبر مولا حسین کا زوال فرما۔ تمام مومنین کی دعائیں فرش ادا سے اٹھنے سے پہلے قبول فرما، بزرگوں کا سایہ صحت اور سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ۔ تمام دعاؤں کی قبولیت بالخصوص روزہ امام پر حاضری کے لیے بلند تر صلوات۔